بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 جو قریب آ رہا ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے امیدوار سامنے لا رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات ہیں، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو مین لیڈرشپ ہے یا تو وہ جیلوں کے اندر ہے یا پھر وہ روپوش ہے، لیکن اب پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جن اضلاع کے اندر اپنے امیدوار فائنل کر رہی ہے تو انشاءاللہ ہم سیریز وائز آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے متوقع کون سے امیدوار ہو سکتے ہیں اور تقریباً یہ کہ 90% چانس ہے کہ انہی امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد سے ٹکٹ دے گی۔ اب ناظرین، فیصل آباد کے جو قومی اسمبلی کے 10 حلقے ہیں اور 10 کے 10 حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار جو ہیں وہ تقریباً لانچ کر دیے ہیں کہ کون کون سا امیدوار ہوگا، وہ میں تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین جو بھی ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین آپ چلتے ہیں، سب سے پہلے جو فیصل آباد کا حلقہ ہے NA95 NA95، اس کا جو پرانا نمبر تھا وہ NA101 تھا اور چک جمرہ، یعنی اس چک جمرہ کا یہ حلقہ ہے۔ اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے رہی ہے وہ دے رہی ہے جی ظفر ذوالقرنین شاہی، جو کہ بیٹے ہیں چودھری غلام رسول شاہی کے، اور یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے وہ ذوالقرنین جو شاہی ہیں ان کو ملے گا۔ ظفر ذوالقرنین شاہی کو پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے، حالانکہ ان کے چچا بھی ہیں فیصل اکرم شاہی صاحب، وہ بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ چانس ہے کہ ٹکٹ جو ہے ظفر ذوالقرنین شاہی کو ملے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے NA96، اس کا پرانا نمبر 102 تھا۔ یہ جو حلقہ تھا اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ نواب شیر وسیع صاحب۔ نواب شیر وسیع جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے اور اس حلقے سے اب وہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب کا یہ حلقہ ہے۔ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ دینے جا رہی ہے وہ رائے حیدر کھرل کو دینے جا رہی ہے۔ رائے حیدر کھرل صاحب پہلے MP رہے ہیں، سابقہ MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اب اس حلقے کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے NA97، پرانا نمبر اس کو NA103 تھا، تاندریا والا، یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ جو حلقہ ہے۔ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ دینے جا رہی ہے وہ 2 امیدوار ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ ٹکٹ دیا جائے گا۔ ایک بلوچ فیملی سے سعد اللہ بلوچ صاحب کو ٹکٹ کی خواہش ہے، وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں اور وہ کمپین بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے ذوالفقار علی وٹو ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ پچھلے الیکشن میں ذوالفقار علی وٹو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے 2018 میں، تو یہاں پر جو ٹکٹ کا زیادہ چانس ہے وہ وٹو برادری کو ہے، کیونکہ جو سعد اللہ بلوچ ہیں ان کے مقابلے میں جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ بھی بلوچ ہیں، تو بلوچ فیملی اور وٹو فیملی کا یہاں پر ووٹ بینک ہے، اور اگر سعد اللہ بلوچ کو ٹکٹ ملتا ہے تو بلوچ فیملی کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اگر وٹو فیملی کو ذوالفقار وٹو صاحب کو ٹکٹ دیتی ہے تو ان کا ٹکٹ بہتر ہوگا، زیادہ بہتر امیدوار ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے NA98 سمندری کے راؤنڈ اباؤٹ حلقہ ہے، اور اس کا جو پرانی حلقہ بندیوں کے بعد نمبر تھا وہ 104 تھا۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ دینے جا رہی ہے وہ دینے جا رہی ہے جی، اس کے اندر افتخار رسول گھومن صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ سابقہ چیف سیکورٹی افیسر رہے عمران خان صاحب کے، تو ان کی بھی ٹکٹ کے لیے فیوریٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سے جو ہیں حافظ ممتاز، وہ بھی جو ہیں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، اور اب ان دونوں امیدواروں میں سے پاکستان تحریک انصاف کسے ٹکٹ دیتی ہے، لیکن اس میں سے اگر آپ دیکھیں جو فیوریٹ ہیں وہ ہیں افتخار رسول گھومن صاحب، ان کو امید ہے زیادہ ٹکٹ ملنے کی چانسز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے جی NA99 ڈچکوٹ کا، یہ حلقہ ڈچکوٹ کا علاقہ جو ہے اس کے اندر، اور پرانا نمبر اس کا 105 تھا۔ یہاں سے جو ٹکٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے ملک عمر فاروق صاحب، جو کہ سابقہ صوبائی وزیر بھی ہیں، وہ بھی اس ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔
اس کے علاوہ ڈاکٹر سجاد رندھاوا صاحب وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کارکن ہیں, ان کے اوپر کئی سارے کیسز بھی ہوئے, تو وہ بھی اس حوالے سے جو ہے ٹکٹ لینے کے خواہشمند ہے کہ انہیں بھی ٹکٹ دیا جائے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے عادل رفیع چیمہ صاحب بھی اس حلقے کے اندر موجود ہیں, وہ بھی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کسے ٹکٹ دے گی یا کون سا بہترین امیدوار ہے, یہ حلقے کے عوام زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کرام NA100 جو ہے, جس کا پرانا نمبر 106 تھا, یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ بہت ہی اہم حلقہ ہے. آپ کو بتاتا چلیں کہ وفاقی وزیر داخلہ مسلم نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ حلقہ ہے, اور اس حلقے کے اندر رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اکلوتے یعنی کہ ٹکٹ ہولڈر اس کے اندر جن کو ٹکٹ ملے گا. پچھلا الیکشن وہ لڑے تھے اور تقریباً 3000 ووٹوں کی فرق سے رانا ثناء اللہ صاحب یہ الیکشن جیتے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کو 1,06,000 ووٹ پڑے تھے, اور جو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہیں ان کو 1,03,000 ووٹ پڑے تھے. اور اس دفعہ جو مقابلہ ہے, جو سرویز آ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر نثار جٹ جو ہیں وہ ون سائیڈڈ الیکشن جیت رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے. لیکن آخرکار فیصلہ عوام کے ووٹ نے کرنا ہے کہ کون بیسٹ ہے, لیکن ٹکٹ جو ہے وہ ڈاکٹر نثار جٹ کو ہی ملے گا. اس کے علاوہ ناظرین اگلا جو حلقہ ہے وہ ہے NA101. اس حلقے کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر خرم شہزاد بھی پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں, اور ایک دمڑ فیملی سے بھی عبید اللہ دمڑ وہ بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہے. اور یہاں پر پاکستان مسلم نون کے جو امیدوار ہیں حاجی اکرم انصاری صاحب ہیں, بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کسے ٹکٹ دیتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے بعد ناظرین جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے NA102 NA102. اس کے اندر یہ وہ حلقہ ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں فرح حبیب صاحب وہ اس حلقے میں سلیکشن لڑتے ہیں, اور اب وہ کیونکہ یہ حلقہ چھوڑ چکے ہیں اور وہ چلے گئے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر. اور آپ کو ایک اور بھی بتائیے اہم حلقہ ہے کیونکہ یہاں سے مسلم نون کے سینئر رہنما جو ہیں عابد شیر علی صاحب وہ بھی اسی حلقے میں سلیکشن لڑتے ہیں. 2018 میں بھی فرح حبیب صاحب تقریباً 1000 ووٹوں کے فرق سے یہاں سے جیتے تھے. اس کے بعد اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوا تھا تو عمران خان صاحب کے مقابلے میں بھی عابد شیر علی صاحب الیکشن ہار گئے تھے. لیکن اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ دینا چاہ رہی ہے NA102 میں فرح حبیب صاحب کے بعد وہ ہے عدنان انور رحمانی صاحب جو ہیں وہ اس حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے فیوریٹ امیدوار ہیں. اور اس حلقے میں اب 3 امیدوار مقابلہ ہوں گے, جن میں استحکام پاکستان پارٹی کے فرح حبیب صاحب ہوں گے, اور چودھری عابد شیر علی صاحب پاکستان مسلم نون کے, اور عدنان انور رحمانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے اس حلقے میں الیکشن لڑیں گے. اس کے بعد ناظرین جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے NA103. NA103 جو حلقہ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہیں وہ میاں علی سرفراز وہ بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہے کہ انہیں بھی ٹکٹ ملے, اور خواجہ اسلام صاحب بھی اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں ٹکٹ کے امیدوار ہیں کہ وہ بھی یہاں سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. فیض اللہ کامو کا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہاں سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. مسلم نون کے میاں عبد المنان اس حلقے کے اندر امیدوار ہوں گے. اب پاکستان تحریک انصاف کے 3 امیدوار ہیں, اور کون اس ٹکٹ کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف سے دیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے بعد ناظرین کرام آخری جو حلقہ ہے NA104. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ حلقہ ہے. یہ حلقہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابقہ رہنما تھے راجہ ریاض صاحب وہ اس حلقے میں سے 2018 میں الیکشن جیتے تھے, اور اس کے بعد وہ فارورڈ بلاک میں شامل ہو کر اپوزیشن لیڈر بھی رہے اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. اور اب یہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ راجہ ریاض صاحب کو مسلم نون دے گی. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے رانا محمد افضل خان جو کہ پہلے پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے اب پاکستان تحریک انصاف میں وہ بھی جا سکتے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہو سکتے ہیں فیوریٹ وہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا. صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے, اور کیونکہ ان کا علاقہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو اگر صاحبزادہ زیادہ چانس یہ ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس حلقے میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے. اگر وہ ٹکٹ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بہت ہی مضبوط امیدوار ہوں گے,
اور راجہ ریاض صاحب کو بہت ہی ٹف ٹائم دیں گے اس حلقے کے اندر۔ تو ناظرین یہ تھی فیصل آباد کی سچویشن۔ اس کے علاوہ اب جو بھی نیکسٹ ڈسٹرکٹ ہوگا اس کی جو ہمیں انفارمیشن ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آخر میں آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔